وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کا کچھ حصہ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ آپ تہجد پڑھیے بِهِ اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے نفلی ہے، زائدہ ہے، عسیٰ قریب ہے، ان یبعثک یہ کہ آپ کو عطا کر دے ربو کا آپ کا رب مقام محمود مقام محمود۔ پیارے بھائیوں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ جہود کہتے ہیں جاگنے کو، رات کے کچھ حصے کو جاگنے کو تہجد کہا جاتا ہے۔ اور جو تہجد کی نماز ہے نا، اس کے بارے میں بعض بھائی کہتے ہیں رات کو پہلے سوئیں گے پھر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک جب آپ کا دل چاہے آپ سوئیں نہ سوئیں، عشاء کے فوراً بعد ہی قیام شروع کر دیں، یہ آپ کا تہجد ہی شمار ہوگا۔ آگے ہے نافلۃ لک، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ آپ کے لیے نفلی ہے۔ نفل کہتے ہیں جو فرض کے سے زیادہ زائد ہو اسے نفل کہا جاتا ہے۔ اب اس پر بھی دو موقف ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر تہجد کی جو نماز تھی یہ فرض ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں نفل ہے، جیسا کہ امام ابن جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی نفل ہی تھی جیسے عام امت پر نفل ہے۔ اگر کوئی تہجد پڑھ لے، نفل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اجر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو گنہگار نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن مسیب علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے جو یہاں نافلۃً کا لفظ آیا ہے نا، تو یہ بھی فرض ہی ہے کہ نبی آپ پر زائدہ ہے، معنی کیا کہ آپ پر تہجد فرض ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، امام مجاہد علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ تہجد کوئی آدمی بھی پڑھتا ہے نا، چاہے امتی ہو چاہے کوئی نبی ہو، کس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یہی ہوتا ہے نا اس کا مقصد۔ لیکن نبی علیہ السلام تو مغفور ہیں، آپ کے تو اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے فرمایا کہ اس لیے نبی علیہ السلام پر یہ فرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے خود فرما دیا کہ نافلۃً لک، یہ ہم نے آپ کے لیے نفلی بنائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، خاص خطاب تو نبی علیہ السلام کو ہے نا اس آیت میں، وہ الگ بات ہے کہ حکم پوری امت کے لیے ہوتا ہے، لیکن خاص جو خطاب ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کو کہ نافلۃً لک، یہ آپ کے لیے ہم نے نفلی بنائی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوسرے نمبر پر نا امام مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بعض بشری تقاضے سے کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں یا خلاف اولیٰ کام جو ہوئے ہیں یہ ان کی بخشش کے لیے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ میرے بھائی، نبی جو خلاف اولیٰ کام کرتا ہے نا، اصل میں وہ بھی فرائض نبوت میں سے ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک مثال دے کر آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا، یہ خلاف اولیٰ کام تھا، لیکن اصل میں یہ فرائض نبوت میں سے ہے، یعنی نبوت کے فرائض میں سے ایک فریضہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا یہ بتانا بھی لازم تھا کہ لوگوں کھڑے ہو کر بھی پانی پینا جائز ہے، کھڑے ہو کر بھی پانی پینا جائز ہے، یہ ہمارے لیے خلاف اولیٰ ہے، لیکن نبی کے لیے یہ فرائض نبوت میں سے ہے۔ تو جو فرائض نبوت کے کام ہے میرا رب اس پر بھی انبیاء کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا مسئلے کی؟ اس پر بھی اللہ انبیاء کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے جو کھڑے ہو کر پانی پیا،
وہ تھا فرائض نبوت میں سے بطور تعلیم دینا، امت کو بتانا، یہ کام جائز کاموں میں سے ہے۔ تو جب وہ کیا تو میرے نبی کی اس طرح تربیت کرنے پر بھی میرے رب نے آپ کو اجر عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور قول کہ یہ تہجد نبی پر بھی فرض نہیں ہے، نفل تھی۔ نبی علیہ السلام کو جب نمازیں ملی 50 نمازیں، آقا علیہ السلام کم کرواتے آئے، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر جاؤ۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نمازیں 5 فرض کی ہیں۔ اللہ کے قول بدلہ نہیں کرتے، لیکن آپ پڑھیں گے 5، اللہ اجر کتنے کا عطا فرمائے گا؟ 50 کا اجر، 50 کا عطا اللہ کرے گا۔ اگر نبی علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض ہوتی تو اللہ رب العالمین نے بتانا تھا کہ اے نبی آپ پر 6 فرض ہیں، آپ کی امت پر 5 فرض ہیں۔ اسی طرح جو بھی آدمی آتا تعلیم دیتے، مطلق نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام جو ہے اس کی 5 بنیادیں ہیں، ان میں سے ایک بنیاد بتائی 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر 6 وقت کی فرض کی ہے، نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب نماز فرض نہیں نہ ہوئی تھی، نماز فرض جب نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے بطور فرض، کیونکہ نماز فرض ہی نہیں تھی۔ جب نماز فرض ہو گئی تو نبی علیہ السلام کے لیے تہجد نفلی ہو گئی، اور یہی قرین ثواب ہے بات۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے۔ عسیٰ کا معنی ہوتا ہے امید دلانا، قریب ہے، ہوتا ہے، یہ عسیٰ کے معنی ہے۔ اور میرا رب تو مالک الملک ہے، جب اللہ کسی کام کی امید دلائے تو سمجھ لیں وہ 100% کام ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ نے یہاں پر نبی کو امید دلائی ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، تو اس کا مطلب ہے میرے نبی علیہ السلام کو انشاءاللہ اللہ مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام کا معنی ہوتا ہے جگہ، محمود کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ ایسے مقام پر کھڑا ہو جائے جہاں پر سارے لوگ ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام کس مقام پر کھڑے ہوں گے کہ سارے انبیاء، ساری امت نبی کی تعریف کریں گی؟ میرے بھائیوں وہ ہے شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ وہ ہے میدان معاشر برپا ہوگا نا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، کسی کو پسینہ گھٹنوں تک، کسی کو رام تک، کسی کو ناف تک، کسی کو سینے تک، کسی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی۔ اب سورج 1 میل کی مسافت پر، کروڑوں میل دور یہ سورج ہے، 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا، پیچھے آگ ہے، اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے، زمین تانبے کی طرح سرخ ہو چکی ہے، اور سائے حاصل کرنے کے لیے نہ مکان ہے، نہ درخت ہے، نہ تن پر کپڑا ہے، نہ پاؤں میں جوتا ہے۔ میرے بھائیو اتنے سخت دن میں نا، اتنا سخت دن ہے کہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر ہے، لوگ کہیں گے یا باری تعالیٰ ہمیں اس پسینے سے نجات دے دے، چاہے ہمیں جہنم کے اندر پھینک دے۔ اتنا سخت ہوگا وہ پسینہ، اور پھر اتنا لمبا دن 50,000 سال کا۔ تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ جد الانبیاء بھی ہیں اور تمام انسانیت کے باپ بھی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، اپنے ہاتھوں سے گوند گوند کر بنایا ہے، بڑی عزت ہے آپ کی، اے ابا حضور آپ اللہ کے حضور سفارش کر دیں، اللہ حساب امتوں کا شروع کر دے۔ وہ فرمائیں گے آپ جانتے نہیں مجھ سے لغزش ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں میں نے غلطی کی ہے، جنت سے نکال دیا گیا، پھر کیا کریں؟ نوح کے پاس جاؤ، انہوں نے 950 سال قوم کے تانے سنے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، ان کے سر پر پتھر پڑے ہیں، سر کو پھوڑ دیا گیا ہے، لیکن تبلیغ سے باز نہیں آئے، مسلسل اللہ کا دین پہنچاتے رہے ہیں۔ نوح کے پاس آئے، نوح علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے جانے میں ہاتھ اٹھا دیے تھے، اب کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے، ابراہیم کے پاس آئے،
آپ کا بڑا مقام ہے، اللہ کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی، اللہ کے لیے جلا وطن ہو گئے، اللہ کے لیے آپ نے طرح طرح کی مصیبتیں مول لی، اللہ کے لیے اپنے نو مولود بیٹے کو جو 80 سال کی عمر میں اللہ نے عطا کیا انگلی سے لگایا اور وادی ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آ گئے۔ اے ابراہیم علیہ السلام آپ اگر سفارش کر دیں، فرمائیں گے نہیں، میں نے اللہ کے لیے ہی 3 جھوٹ بولے ہیں۔ وہ جھوٹوں کیا، وہ میں نے منکرین حدیث اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ الحمدللہ جواب بھی دیے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں ہوتے، وہ مفصل بتا دیا تھا، ادھر میں نے بتایا ہے، وہ مزید انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، 17ویں پارے میں آئیں گے نا تو وہ بتاؤں گا کہ یہ جھوٹ کیسے تھے اور کس نوعیت کے۔ انبیاء جھوٹ نہیں بولا کرتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے کہ یہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی تھی، لہٰذا آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام پھر کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، میرے اور آپ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امتیں جب آئیں گی نا، نبی علیہ السلام اللہ کے حضور پھر شفاعت کریں گے، سجدہ اللہ کے عرش کے نیچے کریں گے کہ اللہ لوگوں کا حساب شروع کر دیجئے، اللہ حساب شروع کریں گے، یہ میرے نبی کو مقام محمود ملا ہے۔ سارے لوگ حیران کہ اتنے بڑے نبی شفاعت نہیں کر سکے، یہ شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہے، لہذا ہر بندے کی زبان سے میرے نبی کی تعریف۔ تو بھائیوں اس وقت نبی کے جو 2 نام ہیں نا، ایک احمد ہے ایک محمد ہے، اس وقت صحیح طور پر ان ناموں کو ہم پہچانیں گے کہ میرے نبی علیہ السلام کا اتنا مقام، اتنا نبی علیہ السلام کا مقام۔ اور پھر نبی علیہ السلام نا لمبا سجدہ کریں گے، حدیث کے اندر آتا ہے اتنا لمبا سجدہ اور ایسی ایسی ثنا پڑھیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب میں نہیں جانتا وہ ثنا اسی وقت میرا رب میری زبان پر جاری کرے گا، میں اللہ کے حضور گڑ گڑاؤں گا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے، سوال کریں عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں قبول کی جائے گی۔ میرے نبی علیہ السلام فرمائیں گے یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ آج امت نبی علیہ السلام سے قدم قدم پر بے وفائیں، میرے نبی زندہ رہے تو یا ربی امتی، امت کے لیے روئے، غاروں میں بھی، یاروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، جنگوں میں بھی۔ میرے نبی علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی، ایک مرتبہ حضرت بلال فرماتے ہیں میں صبح کے وقت نبی کو جگانے کے لیے آیا نا، میرے آقا علیہ السلام رو رو کر کے اتنا روتے ہیں کہ آقا کی ہچکی بندھی ہوئی ہے، میں پریشان ہو گیا، اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا میری امت کا غم میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ امت کا غم ہے، امت کی پریشانی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے نبی عشاء کے بعد گھر آئے، فرمایا عائشہ آج مجھے اگر تو کہتی ہے تو میں اللہ کے سامنے ساری رات قیام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول آپ کی رضا میں میری رضا ہے۔ نبی کھڑے ہوئے، قیام کیا، رونا شروع کیا، داڑھی آنسوؤں سے تر ہوئی، داڑھی سے آنسو نیچے گرے، کپڑوں کا دامن آنسوؤں سے تر ہوا، سجدے کی حالت میں گئے، وہ جگہ جہاں پر میرے نبی نے سجدہ کیا وہ جگہ بھی نبی کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی اس قدر میرے نبی روتے ہیں کہ داڑھی بھی بھیگ گئی، دامن بھی بھیگ گیا، صف بھی بھیگ گئی، جہاں پر نبی نے رکوع سجدہ کیا تھا، اس قدر غم ہے امت کا۔ اور آج امت کو میرے نبی علیہ السلام کی صورت ہی پسند نہیں ہے، آج امت کو نبی علیہ السلام کی صورت ہی پسند نہیں۔ ایک ہے انگریز کی صورت داڑھی مونڈا، اور ایک ہے میرے نبی کی صورت داڑھی رکھی ہوئی، جس نبی نے اتنے ہمارے لیے غم اٹھائے، پتھر کھائے، مارے کھائی، بیٹیوں کی طلاقیں برداشت کی، نبی چلے پاگل دیوانہ مجنون نعوذ باللہ کہا گیا، میرے نبی علیہ السلام پر پھبتیاں کسی گئی، طرح طرح کی آوازیں لگی، دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، کیا کیا مصیبت نہیں آئی میرے نبی پر۔ وہ نبی آج میدان محشر میں اللہ کے دربار میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑا، آج بھی کہہ رہا ہے یا ربی امتی، لیکن امتی کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھا
نماز کی فکر نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو منڈیوں جاتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، لیکن سجدہ دینے کی توفیق نہیں، جبکہ اس نبی نے کہا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرا بھائی، میں بات کر رہا تھا مقام محمود کی، تو اللہ کے نبی سجدہ کریں گے یا ربی امتی، اللہ فرمائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے درجے ہیں میرے بھائیوں، بعض وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں، بعض وہ لوگ ہوں گے، تفسیر کے اندر آتا ہے، الصحیح الجامع کی روایت ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے اللہ بعض امت کا ایک حصہ ایسا ہوگا کہ ان پر جہنم واجب تھی، لیکن نبی کی شفاعت کی وجہ سے اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ حساب ہوگا، سختی ہوگی، لیکن جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اب میرے نبی سجدے پڑے ہیں کن کے لیے؟ جو جہنم میں چلے گئے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے نا، اسے نکال لیا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے جب ان کو نکالا جائے گا، جن کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، تو نبی علیہ السلام پھر سجدے میں، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، ہم تو ثنا کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پھر فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطی واشفع تشفع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سوال کریں پورا کیا جائے گا، شفاعت کرے قبول کی جائے گی۔ پھر یا ربی امتی، اللہ میری امت جہنم میں جل رہی، اللہ فرمائیں گے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی نکال لائیے، وہ بھی نکل آئیں گے۔ پھر نبی سجدے کے اندر اللہ کے حضور پھر گڑ گڑائیں گے، پھر دعا مانگیں گے، اللہ پھر یہی فرمائیں گے سوال کیجیے عطا کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا، شفاعت کرے قبول کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام پھر یا ربی امتی، اللہ فرمائیں گے جس کے دل کے اندر نا صرف نشان ہے، آبلہ ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، ایک ایمان کا نشان دل میں لگا ہوا ہے کہ یہ بندہ ایمان والا تھا، لیکن جب فوت ہوا نا اس ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، لیکن دل پر نشان ایمان کا موجود ہے، اللہ فرمائیں گے اسے بھی نکال لائیے، نکال لیا جائے گا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام سجدے میں، یہ دیکھنا امت کے لیے بار بار کا سجدہ کرنا، یہ ہے شفاعت نبی علیہ السلام کی۔ نبی علیہ السلام نے نا پھر سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے کہ اے نبی تیری امت میں سے جس نے شرک نہیں کیا، لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور اسی پر قائم رہا، شرک نہیں کیا، اسے بھی نکال لا، یہ مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس بات سے بچا کرے، دھاگا باندھا دھاگے پر یقین کر لیا، چھلا باندھا چھلے پر یقین کر لیا، فیروزہ انگوٹھی میں جڑ لیا، اسی پر یقین کر لیا، یہ ہمیں مشکلوں سے بچائے گا، یہ ہماری اولاد کے کام آئے گا۔ نانا میرے بھائی، اللہ کے علاوہ توکل نہ کسی پر کیا کر، سارے انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے، فَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ہمارا توکل، میرا توکل ہر نبی نے کہا ہے اللہ پر ہے، اور آج اللہ پر توکل کرنا، دھاگوں پر، بیریوں کے پتوں پر، بیریوں کے درختوں پر، پتھروں پر، فیروزوں پر، ان پر نہیں، اللہ پر توکل کر۔ جس نے شرک نہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام سے کہا جائے گا انہیں بھی نکال لائیے، نبی علیہ السلام انہیں بھی نکال لائیں گے۔ یہ ہے اَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور بھی نبی علیہ السلام کے حمد کی جگہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا، قیامت والے دن حمد کا جھنڈا میرے